بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں روزے کا بیان، رمضان شریف کے روزے کا بیان اور اس کے مسائل۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل ہورن وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئکن کے بٹن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ روزے کا بیان، حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بہت ثواب ملے گا۔ روایت ہے کہ روزہ داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی روزہ کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس کے سوا اور سب روزے نفل ہیں، رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقرہ عید کے دن اور بقرہ عید سے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جب سے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دیں، اور مرد سے ہم بستر بھی نہ ہو، شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستری ہوئی تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گی، یا عربی میں یہ کہہ دے کہ بی صومی غدن نویتو، تو بھی کچھ حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی نے دن بھر نہ تو کچھ کھانا کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہی، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتی تو روزہ ہو جاتا۔ مسئلہ نمبر 5، شرع سے روزہ کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض عورتیں پچھلی کو سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے، جب تک صبح نہ ہو برابر کھا پی سکتی ہیں، چاہے نیت کر چکی ہو یا ابھی نہ کی ہو۔ رمضان شریف کے روزے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ صبح ہو گئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہ رکھوں گی، پھر دن چڑھے خیال آ گیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے اس لیے اب روزے کی نیت کر لی، تب بھی روزہ ہو گیا، لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چکی ہو تو اب نیت نہیں کر سکتی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں کل نفل کا روزہ رکھوں گی، رمضان
کا روزہ نہ رکھوں گی بلکہ اس روزے کی پھر کبھی قضا رکھ لوں گی تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا اور نفل کا نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 5، پچھلے رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تھا اور پورا سال گزر گیا، اب تک اس کی قضا نہیں رکھی، پھر جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اسی قضا کی نیت سے روزہ رکھا تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا اور قضا کا روزہ نہ ہوگا، قضا کا روزہ رمضان کے بعد رکھیں۔ مسئلہ نمبر 6، کسی نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 روزے یا 1 روزہ رکھوں گی، پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اسی نظر کے روزے رکھنے کی نیت کی، رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا، نظر کا روزہ ادا نہیں ہوا۔ نظر کے روزے رمضان کے بعد پھر رکھے۔ سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی روزے کی نیت کرے گی تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا اور کوئی روزہ صحیح نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، شعبان کی 29 تاریخ کو اگر رمضان شریف کا چاند نکل آئے تو صبح کو روزہ رکھو، اور اگر نہ نکلے یا آسمان پر ابر ہو اور چاند نہ دکھائی دے تو صبح کو جب تک یہ شبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں روزہ نہ رکھو، بلکہ شعبان کا 30 دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کرو۔ مسئلہ نمبر 8، 29 تاریخ ابر کی وجہ سے رمضان شریف کا چاند نہیں دکھائی دیا تو صبح کو نفل روزہ بھی نہ رکھو۔ ہاں اگر ایسا اتفاق پڑا کہ ہمیشہ پیر اور جمعرات یا کسی اور مقرر دن کا روزہ رکھا کرتی تھی اور کل وہی دن ہے تو نفل کی نیت سے صبح کو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ پھر اگر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو اسی نفل روزے سے رمضان کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کی قضا نہ رکھیں۔ مسئلہ نمبر 9، بدلی کی وجہ سے 29 تاریخ کو رمضان کا چاند نہیں دکھائی دیا تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک کچھ نہ کھاؤ پیو، اور اگر کہیں سے خبر آ جائے تو اب روزے کی نیت کر لو، اور اگر خبر نہ آئے تو کھاؤ پیو۔ مسئلہ نمبر 10، 29 تاریخ چاند نہیں ہوا تو یہ خیال نہ کرو کہ کل کا دن رمضان کا تو ہے، نہیں لاؤ میرے ذمہ جو پار سال کا 1 روزہ قضا ہے اس کی قضا ہی رکھ لوں، یا کوئی نظر مانی تھی اس کا روزہ رکھ لوں، اس دن قضا کا روزہ اور کفارہ کا روزہ اور نظر کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، کوئی روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ اگر قضا یا نظر کا روزہ رکھ لیا پھر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہو گیا، قضا اور نظر کا روزہ پھر سے رکھے، اور اگر خبر نہیں آئی تو جس روزے کی نیت کی تھی وہی ادا ہو گیا۔ تو یہ تھی ناظرین رمضان شریف کے روزے کا بیان۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ اسلامک نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دینی مسئلے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل نورین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔